نتیجہ نیا کنسپٹ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی ایسی آیات جن میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جبکہ اللہ کتاب اس کے لیے نہیں ہے کہ لوگ اس پر R&D کریں. بات سمجھیے اچھے سے. اللہ کتاب اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس میں اپنی عقل کے مطابق R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کریں اور نئے کچھ ایسے فتوے نکالے جس کا مقصود اللہ اور اس کا رسول نہیں تھا. اللہ اور اس کا رسول جو نہیں چاہتا تھا ایسے نتائج اگر نکالنا چاہ رہا ہے اپنی عقل سے تو واقعی اس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے اور اہل حق میں سے نہیں اہل باطل میں سے اور گمراہ لوگوں میں سے ہوگا. اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. کیوں پیچھے پڑتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. پہلا تو ڈرا بیک، پہلا ان کا ڈس ایڈوانٹیج، پہلی خرابی ان کی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کچی ہے. دوسری خرابی کیا ہے؟ وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ دوسری خرابی ان کی. تیسری خرابی کیا ہے؟ کیوں پڑتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، تاکہ فتنہ برپا کرے عوام میں. کس میں؟ کیوں عوام کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کی کتاب کی بات چل رہی ہے. آیات محکمات اور آیات متشابہات کی بات چل رہی ہے. ان دونوں کو سمجھنے کے لیے علم لگتا، اور جو علم رکھتا ہے وہ عوام میں داخل نہیں ہے، وہ کامن پیپل میں داخل نہیں ہے. یہ لوگ جو آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس سے فتنہ برپا کر، یہ عوام میں فتنہ برپا کر سکتے ہیں، علماء میں نہیں. تو ان آیتوں سے وہ عوام میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پانچواں جو ہے ان کی جو خرابی ہے وہ وابتغاء التأویل، تاکہ ان آیتوں کی تعویل تلاش کریں، اس کے اندر ان آیتوں کا دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں نیا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا مقصود اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رسول نہیں چاہتے. وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اصل اس کا معنی تو صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. والراسخون فی العلم، بڑی عجیب غریب آیت ہے. انشاءاللہ جب اس درس پہ آؤں گا تو اور زیادہ اس پر روشنی ڈالوں گا، اس کو واضح کروں گا کہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے بعد ایک چھوٹا سا وقف ہے میم رکنے کے لیے. اس کے بعد آئے گا والراسخون فی العلم، اور علم کے جو ماہرین ہیں یا علم رکھنے والے ہیں. ایک معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. جب آیات متشابہات علم والوں کے سامنے آتی ہیں اور ان کے پڑھنے پر اگر انہیں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے یا آیات متشابہات کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے. بھلے ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے. تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے. اور راسخون فی العلم، اللہ کے نام کے بعد یہ آیا کہ اور علم والے، یعنی کہ تعویل، ان آیتوں کا صحیح معنی و مفہوم اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیتوں کا معنی، مفہوم، اس کی توضیح، اس کی تفسیر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کے علماء کو اللہ نے سکھایا ہے. وہ بھی جو علم رکھتے ہیں گہرائی سے، وہ بھی ان آیات متشابہات کا معنی و مفہوم سمجھتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان آیتوں کا صحیح معنی و مفہوم سمجھتا ہے. اللہ نے سمجھایا اپنے بندوں میں سے بھی جو علم رکھتے ہیں. تو کیسے سمجھایا انشاءاللہ اس پر اور وضاحت میں اگلے درس میں کروں گا. تو اللہ کہتا ہے والراسخون فی العلم، اور علم کے جو ماہرین ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، وہ بھی ان آیتوں کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے. کل من عند ربنا، وہ تو کیا کہتے ہیں؟
कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, आयात मुतशाबिहाती नहीं, आयात मुहक्कमाती नहीं, हर चीज हमारे रब की तरफ से। दीन के एतबार से जो कुछ हमें मिला वो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। तो इसमें हमारी अकल का कोई दखल है ही नहीं कि हम इस पर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके इसमें नया शोभा, नया शोशा, नई शाख, नया ब्रांच हम ओपन करेंगे और इस्लाम को चार चांद लगाएंगे। ये किसी इंसान की बिसाती नहीं है कि इसमें अपना दिमाग लगाए। असल उल्मा वो है, देखिए उल्मा की बड़ी जबरदस्त तारीफ है। असल उल्मा वो है जो कहते हैं ये दीन असल अल्लाह की तरफ से है, हमारे जैसे लोगों का मोहताज नहीं है। आज उल्मा की क्या हालत हो गई है? उल्मा की हालत, हमसे पूछो, हम बोलते हैं हलाल तो हलाल, हम बोलते हैं हराम तो हराम। हमसे पूछना नहीं हमने क्यों हलाल बोले, हमसे पूछना नहीं हमने क्यों हराम बोले, हमने बोल दिए बस। वो ये समझते हैं कि दीन इस्लाम इन्हीं की जायदाद है और ये कहते भी हैं कि हमें सब कुछ। यकीनन उल्मा की तारीफ हुई है, यकीनन। असलम कहते हैं कि उल्मा अंबिया के इल्म के वारिसीन है, मगर वो उल्मा अपने गुरूर और घमंड में नहीं आते। जो वारिस है वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने जो कुछ इल्म दिया इस दीन की खिदमत करने के लिए दिया, इस दीन को बिगाड़ कर उसके ऊपर अपनी अकल के चार चांद लगाने के लिए अल्लाह ने इल्म नहीं दिया। इनके तो बड़ी सादगी होती है। ये क्या कहते हैं, जो कुछ अल्लाह की तरफ से है ये दीन, ये वही हिफाजत करने वाला है, कयामत तक हिफाजत करता रहेगा। हम तो बस इसके प्यादे हैं, क्या है, हम इसके खिदमतगार हैं। हमारा मोहताज इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम के मोहताज